بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے میں جس ٹاپک پر، جس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ موضوع ہے: کیا مردے سنتے ہیں؟ اسی طرح سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ شریعت کے اندر ایک عام حکم ہوتا ہے اور ایک خاص حکم ہوتا ہے۔ خاص حکم جو ہوتا ہے وہ عام حکم سے باہر ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ میں اس بارے میں بھی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کیا مردے سنتے ہیں، تو اس بارے میں یہ جان لیجئے کہ دنیا کے اندر انسان کے جسم میں روح ہوتی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اختیار دیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ہر کام کو چاہے تو حرکت کر کے اس کام کو سر انجام دے، اسی طرح سے وہ چاہے تو شکر گزار بنے، چاہے تو وہ کفر کر کے کافر بن جائے، مشرک بن جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، سورۃ دہر آیت نمبر 3 میں، کہ ہم نے انسان کو غلط اور صحیح دونوں راستے بتلا دیے ہیں، سمجھا دیے ہیں۔ اب اس کی مرضی، اب اس کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو شکر گزار بندہ بنے اور چاہے تو ناشکری کر کے، کفر کر کے وہ مشرک بن جائے، کافر بن جائے، نافرمان بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہر انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ غلط یا صحیح راستوں میں سے جو اس کو سمجھا دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے، ان دونوں راستوں میں سے جس راستے کو چاہے چن لے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر روح ڈال دی ہوئی ہے، اب وہ حرکت کر سکتا ہے، چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، ایک دوسرے کو اپنی بات سنا سکتا ہے، ایک دوسرے کی بات کو سن سکتا ہے، ایک دوسرے کی بات کا جواب دے سکتا ہے، ایک دوسرے کی بات کو سن سکتا ہے، اس کی بات کا جواب دے سکتا ہے۔ یہ سارے اختیارات انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر دیے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جلد باز بھی بنایا ہے کہ ہر معاملے کے اندر انسان چاہتا ہے کہ یہ کام جلدی سے ہو جائے، اور وہ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے اپنے پرسنل معاملات کے اندر۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو ان کے
سر کی طرف سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو داخل کیا اور وہ کیا کیے کہ جب آنکھ کی طرف روح پھیلنے لگا تو فوراً وہ دیکھنے لگے. جیسا کہ آپ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11 کی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہیں. اسی طرح سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہیں. آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور اسی میں کہتے ہیں کہ ابھی آدم علیہ السلام کی پیروں کے نیچے تک روح نہیں پہنچی تھی کہ جلدی سے کھڑے ہونے کا ارادہ کیا. یعنی وہ چاہتے تھے کہ میں جلدی سے چلنے لگ جاؤں. روح سر کی طرف سے آ رہی تھی, ناک تک پہنچی تو چھینک آ گئی. تو آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ. تو اللہ نے فرمایا یرحمک اللہ ربک یا آدم, اے آدم تجھ پر تیرا رب رحم کرے. جب آنکھوں تک روح پہنچی تو آدم علیہ السلام آنکھیں کھول کر دیکھنے لگے. جب اور نیچے کے حصے میں روح پہنچنے لگی تو خوشی سے اپنے آپ کو دیکھنے لگے. پھر روح آدم علیہ السلام کے پیروں تک پہنچی. پیروں تک ابھی پہنچی نہیں تھی کہ چلنے کا ارادہ کرنے لگے, لیکن چل نہ سکے تو دعا کرنے لگے کہ اے اللہ رات ہونے سے پہلے روح آ جائے. تو آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر جیسے ہی روح پھیل رہی تھی, جہاں جہاں پھیل رہی تھی, وہ جلد بازی کرنے میں کوشش کر رہے تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان ہے ہی جلد باز, ہر کام میں جلد بازی کرنا چاہتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تفسیر الطبری جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 394 395 میں. اسی طرح سے تفسیر در منصور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 439 440, یہ اردو ترجمے کے اندر در منصور میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے عربی نسخہ ہے تفسیر الطبری, اور تفسیر الطبری جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 514 میں دیکھ سکتے ہیں. تاریخ دمشق کے اندر دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 384 وغیرہ پر. تو پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جلد باز بنایا ہے. اس کی فطرت میں جلد بازی لکھی ہوئی ہے کہ وہ ہر معاملے کے اندر اپنے جلدی چاہتا ہے. تو پتا چلا کہ روح جو ہوتی ہے وہ انسان کے جسم میں جب داخل ہوتی ہے تو جہاں تک وہ روح پہنچ رہی ہوتی ہے وہاں تک کے اعضاء مکمل طور پر کام کرنے لگ جاتے ہیں. اسی طرح سے ایک مرفوع حدیث بھی ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, جب آدم علیہ السلام میں روح ڈالی گئی اور روح سر تک پہنچی تو آپ کو چھینک آ گئی. آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں. اللہ نے فرمایا یرحمک اللہ, اللہ تجھ پر رحم کرے. دیکھیے دارالسلام کی چھپی ہوئی قصص الانبیاء اردو ترجمے میں صفحہ نمبر 28 پر. اسی طرح سے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا گیا اور عصر کے بعد پیدا کیا گیا, مغرب سے پہلے. یہ تمام تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح ابن حبان کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 14, حدیث نمبر 6132 6128 7133. اسی طرح سے مستدرک الحاکم کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 552, حدیث نمبر 3992, اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 854 وغیرہ پر. پتا چلا کہ روح ایک مخلوق ہے, یہ اللہ کے حکم میں سے ہے, اور اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ جانکاری, زیادہ علم کسی کو بھی نہیں دیا ہے. تو روح کے بارے میں بھی تھوڑی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ روح کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ
من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو اتارا کب؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس کی تفسیر میں اس کے شان نزول کے تعلق سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے کھیتوں میں جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی تھی. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. یہودیوں کے ایک گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپس میں کانافوسی کرنے شروع کر دی کہ آؤ ان سے روح کے بارے میں سوال کریں. بہرحال وہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لکڑی پر ٹیک لگا کر کے ٹھہر گئے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ وہی اتر رہی ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام لا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں خاموشی سے کھڑا ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِیتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا. کہ اور یہ لوگ آپ سے، یعنی یہ یہودی لوگ جو آپ سے سوال کر رہے ہیں روح کے بارے میں، آپ جواب دے دیجئے ان کو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت کم ہی علم دیا گیا ہے. دیکھیے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 میں پتا چلا کہ روح کے بارے میں جو معلومات، جو جانکاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے وہ بہت کم دی ہے. تو اس کی تفسیر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 125 ہے اور 7462 ہے، 7456 ہے، 7297 ہے اور 4721 پر دیکھ سکتے ہیں. اور سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3141، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 7059 کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اس قرآن کی آیت اور احادیث سے تفسیر سے پتہ چلا کہ روح اللہ کے حکم میں سے ہے اور اس بارے میں کسی کو زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانکاری نہیں دی ہے. لہذا اس بارے میں روح کے بارے میں بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ خاموش رہنا ہی بہتر ہے. تو پتہ چلا کہ روح اللہ کے حکم سے ہے اور یہ ایک مخلوق ہے. اور دنیا کے اندر جب انسان کے جسم میں ہوتی ہے تو سارے کام وہ انسان کرتا ہے، اس کے سارے اعضاء کام کرتے ہیں کیونکہ مکمل طور پر اس کے جسم کے اندر وہ روح ہوتی ہے. لیکن جب اس کے انتقال کا وقت آتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو جب اس کے جسم سے روح نکال دی جاتی ہے تو وہ جسم مردہ ہو جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے، کیونکہ جو روح تھی، جو جان تھی وہ نکل چکی ہے اس کے جسم سے. اب اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کے اعضاء کام کر سکیں. اب وہ کسی اختیار کا مالک نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی روح نکلوانے کے بعد ایک اس دنیا اور برزخ کے بعد جو دنیا ہے، آخرت والی دنیا، ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کے بیچ میں ایک بیریئر قائم کر دیا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورہ المومنون کے اندر آیت نمبر 100 میں، کہ یہ تو ایک بیریئر ہے، ایک حائل ہے، ایک پردہ ہے قیامت تک کے لیے. پتا چلا کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے. جسم بظاہر اس دنیا کے اندر دکھائی دیتا ہے، اس دنیا کے قبر میں دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو اس کو سنوائے کسی کی بات، اور وہ چاہے تو اس سے کہلوائے
بغیر جسم کے جسم کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ بلوا دیتا ہے، اور روح کا تعلق بہرحال جسم سے لگا ہوا رہتا ہے، لیکن دنیا کے اندر جیسی اس کی کیفیت تھی، حالت تھی روح کے ساتھ، ویسی حالت اب دوسری دنیا میں پہنچنے کے بعد نہیں رہتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، کہ اب یہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں، خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ جیسا کہ سورہ نحل آیت نمبر 21 میں دیکھ سکتے ہیں، تو پتہ چلا کہ عام طور پر جو انسان اس دنیا میں رہتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے چلنے کی، پھرنے کی، بولنے کی، سننے کی، دیکھنے کی، اس بنا پر اسے زندہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ سن رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، دوسروں کی مدد کر رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے دوسرے مقام پر جا رہا ہوتا ہے، اور جب اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے جسم سے روح نکال دی جاتی ہے تو وہ زندہ نہیں کہلاتا بلکہ مردہ کہلاتا ہے، اس لیے کہ اب کچھ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے، نہ دنیا کی زندگی کی طرح چلنا پھرنا، بولنا دیکھنا سننا وغیرہ۔ جیسا کہ سورہ الاعراف آیت نمبر 195 میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کے بس میں کچھ نہیں رہتا مرنے کے بعد، بلکہ اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان ایک برزخ، ایک آڑ بنا دیا جاتا ہے قیامت تک کے لیے، جو قیامت تک کسی کی بات نہیں سن سکتا، نہ کسی کی بات کا جواب دے سکتا ہے۔ یعنی قبر والا اس دنیا کے اندر جو زندہ انسان ہیں، وہ قبر والا نہ ان کی بات کو سن سکتا ہے، نہ ان کی باتوں کا جواب دے سکتا ہے، نہ اپنی بات ان کو سنوا سکتا ہے، یہ اب اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اپنی بات قبر میں پڑے مردے کو نہیں سنا سکتے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بدر کی جنگ میں جو کفار مارے گئے تھے، وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بارے میں بھی وضاحت کروں گا۔ اب اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ شریعت کے اندر ایک عام حکم ہوتا ہے اور ایک خاص حکم ہوتا ہے، اور جو عام حکم ہوتا ہے وہ خاص حکم پر لاگو نہیں ہوتا، بلکہ عام حکم اپنے مقام پر برقرار رہتا ہے اور خاص حکم اپنے مقام پر برقرار رہتا ہے۔ اور میں ان کی باتوں کا بھی جواب دوں گا کہ ایک بھائی نے اس تعلق سے سوال کیا تھا اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ مردے سنتے ہیں، بولتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، اپنے ارواح قوت سے کہتے ہیں کہ خود اپنی وہ طاقت سے بولتے ہیں، جواب دیتے ہیں، سنتے ہیں۔ ان کی بھی باتوں کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شریعت میں ایک عام حکم ہوتا ہے اور ایک خاص حکم ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون عام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت اور ایک مرد سے تمام انسانیت کو پھیلایا ہے، بنایا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں
فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. یہ تو عام حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عام قانون ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر مرد بغیر عورت سے بھی انسان کو بنایا ہے. جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ بغیر ماں کے بنایا، پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے بنایا اور خود اس کے اندر روح پھونکی، روح ڈالی. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، مریم علیہ السلام سے، جیسا کہ سورہ مریم آیت نمبر 21 میں دیکھ سکتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون عام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرد اور ایک عورت سے انسان کو بناتا ہے، انسان کو بڑھاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے کہ وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی انسان کو پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے بھی صرف عورت سے بھی انسان کو بنا سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ یہ بات ثابت ہے. اسی طرح سے آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. تو کچھ اس میں خاص حکم ہے اور کچھ عام حکم ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بھی بتلایا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دو مرد کی گواہی کے برابر گواہی قرار دیا. عام طور پر کیا حکم ہے کہ دو مرد گواہ ہونے چاہیے، لیکن ایک مرد کو بھی دو مردوں کے برابر گواہ کے لیے ثابت کیا ہے. جیسا کہ ایک صحابی خزیمہ بنت ثابت ہیں، ان کی گواہی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مردوں کی گواہی کے برابر گواہی قرار دیا. جیسا کہ سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 3607 ہے، سنن نسائی میں حدیث نمبر 4651 ہے، اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2807 ہے، اور 4049 ہے، 4784 وغیرہ ہے. تو پتہ چلا کہ شریعت کے اندر کچھ حکم عام ہیں اور کچھ خاص ہیں. اسی طرح سے اللہ نے سورہ المائدہ میں آیت نمبر 3 میں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، کہ تمہارے اوپر مردار حرام ہے. یہ عام حکم ہے کہ تمام مردار انسان کے لیے اس کا کھانا حرام ہے. لیکن یہ بھی عام حکم کے ساتھ ساتھ کچھ خاص حکم بھی ہیں کہ مچھلی اور ٹڈی، یہ عام حکم سے الگ حکم ہے، یہ عام حکم سے باہر یہ خاص حکم ہے کہ مچھلی اور ٹڈی اگر مردار ہو جائیں، مر جائیں تو یہ حلال ہیں. اور اس بارے میں جو مرفوع حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3218 3314، تو اس کی سند تو ضعیف ہے، لیکن موقوفاً یہ بات ثابت ہے. جیسا کہ البہقی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 254، شرح سنہ والبغوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 185 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. تو موقوفاً یہ بات ثابت شدہ ہے
کہ عام طور پر جو اللہ کا حکم ہے کہ مردار تمہارے اوپر حرام ہے ان کا کھانا، لیکن اس میں سے مچھلی اور ٹڈی یہ حلال ہے، یہ اگر مر بھی جائیں تو تمہارے لیے کھانا حلال ہے۔ اسی طرح سے ریشم کا کپڑا عورتوں کے لیے حلال ہے، لیکن مردوں کے لیے عام طور پر حرام قرار دیا گیا ہے ریشم کا کپڑا استعمال کرنے کو۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے کچھ خاص موقع پر، کچھ اجر کے بنا پر اس کا استعمال کرنا جائز قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1720 ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5829 ہے، 5839 ہے، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2069 ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5830 ہے۔ تو خارش وغیرہ اگر کسی کو ہو اور ریشم کا کپڑا پہننے سے وہ خارش کی بیماری دور ہو سکتی ہو تو اس کے لیے وہ جائز ہے، حلال ہے، لیکن عام طور پر مردوں کے لیے ریشم کا کپڑا استعمال کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ شریعت میں ایک عام حکم ہے اور ایک خاص حکم ہے۔ اسی طرح سے یہ عام حکم ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں، نہ کوئی انسان زندہ انہیں اپنی بات سنا سکتا ہے، یہ عام حکم ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں ہے، وہ چاہے جس کو جب چاہے سنا سکتا ہے، جس طرح چاہے سنا سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے سنایا بھی ہے کچھ موقعوں پر، جیسے جب آدمی مردے کو لے جا کر کے قبر کے اندر دفن کر دیتا ہے تو اس سمے اس کی روح اس کے جسم میں داخل کی جاتی ہے۔ کیونکہ منکر اور نکیر آئیں گے اور اسے اٹھا کر کے بٹھا کر کے اور سوال و جواب کریں گے، اس سوال و جواب کے لیے اس کی روح کو لوٹائی جاتی ہے قبر کے اندر۔ اب یہاں پر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ مکمل طور پر اس کے جسم میں پوری طرح سے مکمل روح نہیں ڈالی جاتی، جس طرح دنیا میں ڈالی جاتی ہے اس طرح سے قبر کے اندر نہیں ڈالی جاتی، ورنہ وہ قبر سے وہ چاہے تو باہر بھی آ سکتا ہے، لیکن اس کو اتنی ہی اس کے جسم میں روح ڈالی جاتی ہے اور اتنی ہی اس کو طاقت دی جاتی ہے سننے کی، بولنے کی، جس سے وہ سوالوں کے جواب فرشتوں کا دے سکے۔ اور پھر جب اس کی روح اس کے جسم میں ڈالی جاتی ہے وہ خود سے نہیں بیٹھتا، اتنی ہی روح اس کے جسم میں پھیلائی جاتی ہے جتنے میں وہ بیٹھ سکتا ہو۔ فرشتے آتے ہیں، نیک ہوتا ہے سلام کر کے اس کو بٹھاتے ہیں، فرشتے اٹھا کر بٹھاتے ہیں، وہ خود سے نہیں بیٹھتا، اس کے اختیار میں نہیں ہوتا دنیا کی طرح، بلکہ اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے دنیا سے۔ تو فرشتے آتے ہیں، اس کو اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، جیسا کہ سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 4753 میں دیکھ سکتے ہیں، لمبی حدیث ہے۔ پھر سوال و جواب جب ہو جاتا ہے، اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تمہارے بھائی سے سوال جواب ہو رہا ہوگا، اب تم ثابت قدمی کے لیے اس کے سوال و جواب کے وقت اس کے لیے دعا کرو۔ حالانکہ وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں باہر، لوگ ان کی دعا کو وہ نہیں سن رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی وہ دعا اس کو نہیں سنواتا ہے، کیا سنواتا ہے؟ فرشتوں کے سوال، اور جب اس کو دفن کر کے لوگ لوٹنے لگتے ہیں تو ان کے قدموں کی آواز، ان کے جوتوں کی آواز اس مردے کو اللہ تبارک و تعالی سنا رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مردے کو قبر میں صرف جوتوں کی آواز سنواتا ہے، قدموں کی آواز سنواتا ہے۔ یہ حکمت ہے کہ اب جان لے کہ اب تیرے ساتھ قبر میں، دنیا میں جو رہتے تھے تیرے ساتھ، اب اس قبر میں نہیں ہیں،
تجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں. یعنی اس بات کا اسے یقین دلانے کے لیے صرف ان کے واپس لوٹنے کی جو آہٹ ہوتی ہے قدموں کی، جوتوں کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنواتا ہے. باقی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سنواتا ہے. تو پتہ چلا کہ مردے عام طور پر نہیں سنتے ہیں. دنیا کے اندر زندے انسانوں کی باتوں کو نہیں سنتے ہیں. اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جسم کے اندر بغیر روح لوٹائے ہوئے بھی اس جسم سے بلوا سکتا ہے، اور بلوایا بھی ہے کچھ خاص موقعوں پر. جس طرح سے قبر کے اندر روح لوٹا کر کے اس خاص موقع پر سوال و جواب کے وقت فرشتوں کے سوالوں کو سنواتا ہے، ان کے جواب دینے کی اس کو طاقت دیتا ہے. پھر جب اس کو دفن کر کے لوگ لوٹتے ہیں ان کے جوتوں کی آواز سنانے کی طاقت دیتا ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کو بھی بات بولنے کی طاقت دیتا ہے. کب؟ جب لوگ چارپائی پر رکھ کر کے اپنے کندھے پر اٹھا کر کے لے چلنے لگتے ہیں تو نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے قدمونی، مجھے آگے بڑھائے لے چلو. اور اگر برا ہوتا ہے تو اس کے بھی جسم سے اللہ تبارک و تعالیٰ بلواتا ہے. وہ کہتا ہے برا شخص، وہ مردہ شخص، یا ویلہا این یذہبون بہا، ہائے بربادی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آواز انسان کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے. انسان اگر سن لے تو بے ہوش ہو جائے. دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1314 وغیرہ. تو پتا چلا کہ یہ کچھ خاص موقع ایسے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی سے اس کا جسم بھی بولتا ہے بغیر روح کے. اور جب قبر کے اندر اس کو لٹا دیا جاتا ہے تو سوال و جواب کے لیے اس کے جسم میں روح لوٹائی جاتی ہے، تو جسم کے ساتھ روح مل کر کے پھر اس فرشتوں کے سوالوں کے جواب دیتی ہے. یہ کچھ ایسے موقع ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے خصوصیت رکھی ہوئی ہے. خاص طور سے ان موقعوں پر اتنی ہی چیزیں سنتے ہیں اور اتنی ہی باتوں کا وہ جواب دیتے ہیں. اس کے علاوہ کہیں کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ کوئی مردہ دنیا کے زندہ انسانوں کی باتوں کو سن رہا ہے یا کوئی مردہ ان کی باتوں کو سن کر کے جواب دے رہا ہے، اور کوئی دنیا کا انسان اس بات کا دعویٰ کر رہا ہو کہ ہاں ہم نے فلاں مردے سے بات کی، ہم نے اس کی بات کو سنی، ہماری بات اس نے سنی، اس نے ہماری بات کا جواب دیا. کہیں بھی کسی حدیث میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گا. ہاں یہ ہے کہ جیسے اس بھائی نے کہا ہے اپنی ایک آڈیو کے اندر، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خاص طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، جانتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے الگ سے ایک ٹاپک رکھوں گا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، وہ میں الگ ٹاپک رکھوں گا. بہرحال یہاں میں عام طور سے تمام مردوں کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ بھائی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں مارے گئے کافروں سے بات کی اور وہ سنتے تھے، تو کہتے ہیں دلیل پیش کر کے کہ جب کافر مرنے کے بعد سن سکتا ہے تو مومن کیوں نہیں سن سکتا. اور پھر اپنے رائے اور قیاس سے کہتے ہیں کہ جسم نہیں سنتے، روحیں سنتی ہیں، کیونکہ جسم تو ہر ایک کی فنا ہونی ہے. میں سنواتا ہوں ان کی آڈیو، پہلے آپ سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت ہے بھائی؟ اچھا، سورہ نمل اور سورہ فاطر کی جو آپ نے آیت کوٹ کی تھی، مردے نہیں سنتے ہیں، پھر میں نے آپ کو کوٹ کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی ہیں، روح لوٹا دی جاتی ہے اور جواب بھی دیتے ہیں. اس کا مطلب جو سورہ نمل اور سورہ فاطر کی جو آیت ہے اس کا میں نے ابھی تشریح پڑھی ہے، معلوم بھی کیا ہے
اس سے لیا جائے گا جسم. اجسام نہیں سنتے ہیں، روحیں سنتی ہیں. جسم ہر کسی کا فنا ہونا ہے. تو آپ نے سنا انہوں نے کہا جنگ بدر کا حوالہ دے کر کے، حدیث پیش کر کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں مارے گئے کافروں سے 3 دن کے بعد بات کی. جب وہ سن سکتے تھے، کہتے ہیں دلیل پیش کر کے کہ جب وہ سن سکتے ہیں تو مومن مسلمان کیوں نہیں سن سکتے مرنے کے بعد؟ اور پھر اپنی رائے اور قیاس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جسم نہیں سنتے ہیں، روحیں سنتی ہیں. اور یہ مراد لیتے ہیں سورہ نمل کی آیت اور سورہ فاطر کی آیت وغیرہ سے، کہ اس سے مراد جسم ہے. اجسام نہیں سنتے ہیں، روحیں سنتی ہیں، کیونکہ جسم تو ہر ایک کی فنا ہونی ہے. تو اس بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مرے ہوئے کفار سے بات کی، ان کے سننے کا دعویٰ کیا کہ انہوں نے ان مرے ہوئے کفار سے ایک ایک کا نام لے کر کے کہا، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3976 میں دیکھ سکتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جذبہ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ ان لاشوں سے، ان جسموں سے باتیں کیوں کر رہے ہیں جن میں کوئی روح نہیں ہے؟ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن مرے ہوئے کافروں سے بات کر رہے تھے، ان کافروں کے جسم میں روح نہیں تھی، خالی جسم تھا. خالی جسم سے آپ بات کر رہے تھے، ان کی غیرت کو یاد دلا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم لوگ ان سے زیادہ اسے نہیں سن رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کا، ایک بات تو یہ بھی ہے کہ ان کی بات کا رد نہیں کیا کہ عمر تم کیسے کہہ رہے ہو کہ اس میں روح نہیں ہے. تو پتا چلا کہ اس جسم کے اندر روح نہیں تھا، لیکن خالی جسم تھا. اور اس خالی جسم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ایک ایک کا نام لے کر کے، اور دعویٰ کیا کہ یہ میری بات تم سے زیادہ سن رہے ہیں. حالانکہ یہ دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا کہ یہ میری بات سن رہے ہیں، اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کر کے اور اس آیت کو بتاتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا جنگ بدر میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ یہ تم سے زیادہ میری باتوں کو سنتے ہیں، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، سورہ روم آیت نمبر 52 کی، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. یعنی آپ مردوں کو سنانے کا اختیار نہیں رکھتے، آپ خود سے نہیں سنا سکتے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے سنا سکتا ہے. دیکھیے تفسیر در منصور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 695 میں یہ اردو ترجمہ کے اندر پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مردوں کو تو سنا دیا تھا، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ اختیار نہیں رکھتے ان مردوں کو سنانے کے لیے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے.
جیسا کہ سورہ فاطر آیت نمبر 22 میں فرمایا وما یستویل احیاء والاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، اور زندے اور مردے برابر نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال دے کر کے سمجھایا کہ زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو سنوا سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنوایا بھی۔ پتا چلا کہ خالی جسم ہو یا جسم کے اندر روح ہو، یا صرف روح ہو یا صرف خالی جسم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو سنوا سکتا ہے۔ لیکن کوئی نبی یا کوئی بڑے سے بڑا ولی خود سے سنانے کا دعویٰ کرے تو اس کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ یہ پتا چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بتلا دیا گیا کہ آپ اس مردوں کو، ان قبر والوں کو نہیں سنا سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار جو تھے ان کی ظلم و زیادتی کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے آخر رکعت کے اندر جب رکوع سے اٹھتے تو ان پر لعنت ملامت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار ظالموں کا، ان کا نام لے لے کر کے فجر کی نماز میں آخری رکعت میں رکوع سے اٹھ کر کے بد دعائیں کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیس لک من الامر شیء، آپ کوئی اختیار نہیں رکھتے، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کو سزا دے، چاہے تو ان کی مغفرت کر دے، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 128 میں دیکھ سکتے ہیں، اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4070 اور 459 پر دیکھ سکتے ہیں، 469 پر۔ پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں کہیں بھی تھوڑا بہت مسٹیک ہوتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اپنے نبی کی اصلاح کر دیتا تھا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جنگ بدر کے مارے ہوئے ان کفاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اصلاح کر دی کہ آپ اختیار نہیں رکھتے ان مردوں کو سنانے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے سنا سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ عام طور پر مردے نہیں سنتے ہیں، اور نہ کوئی مردوں کو سنانے کا دعویٰ کر سکتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو سنا سکتا ہے اور سنایا بھی ہے۔ لیکن عام طور پر یہی حکم ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا، پھر وہ کہتا ہے میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ تو اس آدمی کو جواب دیا جائے گا، تیرے لیے تیری اولاد کی دعا و استغفار کی وجہ سے۔ دیکھیے المشکات حدیث نمبر 2354، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3660، سنن دارمی کے اندر حدیث نمبر 3507، اور مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 10618 وغیرہ میں۔ اور اس کے اندر ایک راوی عاصم ہیں جن کے بارے میں جمہور محدثین نے ان کو حسن الحدیث قرار دیا ہے۔ مسند بجار میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 209 میں، صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 2573 میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ اگر مردہ اگر نیک ہے تو بھی دنیا کے اندر جو اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں
مغفرت کی، تو ان دعاؤں کو وہ سن رہا ہوگا. اگر وہ سنتا تو ان دعاؤں کو سن رہا ہوتا، لیکن ان دعاؤں کو وہ نہیں سنتا ہے، بلکہ اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. فرشتے بتلاتے ہیں اس کے پوچھنے پر. جب وہ کہتا ہے کہ ہمیں درجات کیوں دیے جا رہے ہیں زیادہ، تو فرشتے بتلاتے ہیں کہ تیری اولاد جو تو نے دنیا میں نیک اولاد چھوڑی ہے، وہ تیرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، جس کی برکت سے جنت کے اندر تیرے درجات بلند کیے جا رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ نیک آدمی اگر مر چکا ہے تو وہ اپنی اولاد کی دعا کو بھی نہیں سن سکتا، نہیں سنتا ہے، ورنہ وہ پوچھتا کیوں؟ یہ بھی ایک دلیل ہے. اسی طرح سے مردہ جب قبر میں ہوتا ہے تو وہ خود سے نہیں دیکھ سکتا، خود سے نہیں سن سکتا. اس بارے میں بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح اور شام اس کا اصل ٹھکانہ، اصل جگہ بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے. اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں میں سے، اور دوزخی ہے، جہنمی ہے تو جہنم والوں میں سے. پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اٹھائے گا اور اس جگہ کی طرف تجھے پہنچا دے گا. دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1379، 3240 اور 6515، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2866، 7211، 7212، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4270، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1072، سنن نسائی میں حدیث نمبر 2072، 2073، 2074. اسی طرح سے الموطا امام مالک کے اندر حدیث نمبر 561، 207 وغیرہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں. پتہ چلا کہ موت کے بعد برزخی زندگی اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جانا برحق ہے. اس کے بعد حساب و کتاب کر کے نئے جسم کے ساتھ عام مومنوں کو ان کے اصل ٹھکانے تک پہنچا دیا جائے گا. اور جو کافر مشرک ہوں گے ان کو اگر وہ جہنم کے مستحق ہیں تو ان کے اصل ٹھکانے جہنم تک پہنچا دیا جائے گا، جہاں یہ دونوں اپنے اپنے مقام پر، اپنے اپنے جگہ پر ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے. مومن مسلمان عافیت میں ہوں گے، راحت میں ہوں گے، اور کافر مشرک یہ سزا کے مستحق ہوں گے. ان کو سزائیں مسلسل لگاتار اس مقام پر دیا جائے گا. تو پتہ چلا کہ یہ خود سے نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں، اللہ تبارک و تعالی اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے ان کو دکھاتا ہے ان کے اپنے اصل ٹھکانے کو. اب اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بھائی نے یہ دعویٰ کیا کہ ہر ایک، انہوں نے کہا کہ جسم تو ہر ایک کی فنا ہونی ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ جو بھی انسان مر جاتا ہے ہر ایک کی جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، یعنی ہر ایک کا جسم جو ہے ختم ہو جاتا ہے. یہ دعویٰ بھی ان کا باطل ہے. اس بارے میں بتانا چاہوں گا کہ کن لوگوں کی شریر مٹی نہیں کھاتی بلکہ محفوظ رہتی ہے. ان میں عام طور پر انبیاء ہیں کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی بلکہ تر و تازہ اسی طرح سے ان کا جسم صحیح سلامت قبر میں رہتا ہے جیسے دنیا کے اندر تر و تازہ رہتا ہے. اس بارے میں جو مرفوع روایت ہے سنن ابن ماجہ کے اندر اور سنن نسائی وغیرہ کے اندر، تو وہ تو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے.
لیکن موقوفاً یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی پر کھانا حرام ہے، یعنی انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا والارض لا تقل انبیاء، اور زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی۔ دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 27 حدیث نمبر 33808 پر، اور اس کی سند صحیح ہے۔ پتا چلا کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے، بلکہ ان کے جسم محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح سے عام طور پر تمام انسانوں کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے عام طور پر، لیکن ان کے ریڑھ کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے جس کو دم کہا جاتا ہے، دوسری روایت کے مطابق سرسوں کے دانے کے برابر ہوتا ہے، وہ قائم رہتا ہے، وہ برقرار رہتا ہے، اسے مٹی نہیں کھاتی، باقی پورے جسم کو کھا جاتی ہے۔